پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے، ہر وقت مجھ پر غصہ کرتا رہتا ہے۔ اس بار اس نے شادی میں کوئی ہنگامہ کیا تو میں تایا جان کو اس کی شکایت لگاؤں گی۔ غصے سے کومل کا برا حال تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس سکندر نامی اپنے کزن کا منہ نوچ ڈالے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو تائی جان کو شادی کے کپڑے دکھا رہی تھی جب وہ وہاں پر آ گیا۔ یہ کس طرح کا بےہودہ لباس خریدا ہے؟ ایک لمحے کے لیے تو کانپ گئی، لیکن اگلے ہی لمحے خود پر قابو پاتے ہوئے بولی، کیا مطلب ہے؟ کتنا اچھا تو ہے تائی جان، کیا یہ کپڑے پیارے نہیں ہیں؟ اس نے فوراً سے تائی جان کو بحث میں دھکیلا، وہ جو وہاں سے کھسکنے کا سوچ رہی تھی۔ کومل کے سوال پر فوراً سے بول بیٹھی، بیٹا باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن سلیو لیس کپڑے پہنو گی تو لوگ باتیں بنائیں گے۔ حیران ہونے کی باری اب کومل کی تھی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی تائی جان اس کی انہی کپڑوں کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملا رہی تھی اور اسے کہہ رہی تھی کہ یہ پہن کر تم سب میں نمایاں نظر آؤ گی۔ مگر اب اپنے بیٹے کے آ جانے پر فوراً سے انہوں نے پنترا بدلا تھا۔ امی جان، میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، چلو اٹھائیے سارے کپڑے اور انہیں آگ لگاؤ۔ میں نے 50,000 کی 3 جوڑے خریدے ہیں۔ وہ حلق کے بل چلائی تھی، مجھ سے 1,00,000 لے لو مگر ان کپڑوں کو آگ لگاؤ۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے میں واپس آ گئی۔ اس کی آنکھیں تیزی سے آنسو بہ رہی تھی۔ وہ فاریہ کے ساتھ اب اپنے دل کے پھپھولے پھوڑ رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ جس کی شان میں وہ باتیں کر رہی ہے وہ ان کے پیچھے ہی کھڑا ہے۔ اگر تمہارے دل کی بھڑاس نکل گئی ہو تو میرے ساتھ چلو۔ جانی بے جانی مردانہ آواز سن کر اس کا دل مزید سہم گیا۔ اسے شرمندگی کے مارے اپنی گردن جھکا لی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ سر اٹھا کر سکندر پاشا کی طرف دیکھ سکے۔ فاریہ اس کے 5 منٹ کے اندر اندر باہر بھیجو۔ اب کی بار وہ اپنی بہن سے مخاطب ہوا، جی بھائی میں ابھی اسے بھیجتی ہوں۔ وہ اپنی مسکراہٹ چھپاتی ہوئی اٹھی اور اس کی طرف بڑھ گئی، جو کہ یوں نظریں چکا کر کھڑی تھی جیسے کبھی بھی سر اٹھانے کا ارادہ نہ ہو۔ کیا کر رہی ہوں؟ بھائی جان باہر بلا رہے ہیں، اگر 5 منٹ کے اندر اندر نہ پہنچے تو پھر وہ غصہ کریں گے۔ اس نے کومل کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا، کیا میری کوئی مرضی نہیں ہے؟ کیا میری کوئی ہستی نہیں ہے؟ کیا میرے خواب نہیں ہے؟ کیا میرے کوئی احساسات نہیں ہے؟ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے وہ پھٹ پڑی۔ فاریہ نے جلدی سے جا کر کمرے کا دروازہ بند کیا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ تمہارا بھائی ہر وقت مجھ پہ روب جماتا رہتا ہے، اس نے مجھے اپنی ملازمہ سمجھ رکھا ہے۔ اگر تمہارے بابا نے مجھے اس گھر میں پناہ دے دی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ مجھ پر میری مرضی کے خلاف کام کروانا شروع کرتے۔ کومل نے بہت زیادہ بدظن نظر آ رہی تھی۔ اب کیا ہو گیا ہے مجھے بتاؤ؟ فاریہ نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، یہ تو اس کا گھر ہے، آئے روز کا ڈرامہ ہے۔ سکندر کومل کو کوئی نہ کوئی بات کہہ دیتا جس کو وہ ہفتوں ہفتوں سوچتی رہتی اور روتی رہتی۔ اس دوران وہ باقی کے گھر کے فرد بھی سے بھی بات نہیں کرتی۔ سکندر کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب رہنے لگی تھی۔ کومل نے اسے تھوڑی دیر پہلے کے حالات بتا دیے تو فاریہ نے اس کا ہاتھ پکڑ اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو بھائی اگر تمہیں کچھ کہتے ہیں تو تمہاری بہتری کے لیے کہتے ہیں نا۔ تم خود سوچو، ہمارے گھر میں شادی نہیں ہو رہی ہے بلکہ دور کے ریلیٹیو میں شادی ہے۔ وہاں کے جا کر تم اس طرح کا لباس پہنو گی تو لوگ واقعی باتیں بنائیں گے، اور ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ان لوگوں کی ذہنیت کیسی ہے۔ اور یہ بھی تو سوچو کہ شادی گاؤں میں ہو رہی ہے۔ وہ اب اسے پاس بٹھاتے ہوئے رسانیت سے سمجھا رہی تھی۔ کومل منہ بناتے ہوئے بولی، یہ ساری باتیں پیار سے بھی تمہارا بھائی کہہ سکتا تھا، مگر اسے تو ہر وقت مجھ پر غصہ کرنا ہوتا ہے۔ اور ایک بار میری شادی ہونے دو، میں کبھی بھی مڑ کر اس گھر کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھوں گی۔ وہ اس وقت حد سے زیادہ غصے میں تھی۔ اس کی بات سن کر فاریہ کے لبوں پر ایک بار پھر سے مسکراہٹ چھا گئی۔ اس کی نادانی پر ہنس رہی تھی۔ چلو اب جلدی سے اٹھو، تیار ہو جاؤ، بھائی تمہارا باہر انتظار کر رہے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے اٹھی اور اس نے کارٹون کا ایک سادہ سا سوٹ پہنا۔ گلابی رنگ میں اس کا خوبصورت چہرہ کھل اٹھا تھا۔ وہ سادگی میں بھی غضب ڈالتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتی، فاریہ کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز سن کر وہ چونکی، جو کہ کہہ رہی تھی، باجی دوپٹہ بھی ساتھ لے کر جاؤ ورنہ ایک بار پھر سے قیامت آ جائے گی۔ تم اپنے حسن سے واقف بھی ہو، پھر اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتی ہو؟ باقی عوام پر بجلیاں گراتی ہو۔ مجھے دوپٹہ کرنا بہت زہر لگتا ہے۔ جب میری شادی ہو جائے گی میں اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ سیٹل ہو جاؤں گی اور پھر وہاں پر ویسٹرن ڈریس پہنا کروں گی۔ وہ کم عمر نہیں تھی لیکن حد سے زیادہ نادان تھی۔ اسے امیچورٹی بہت زیادہ تھی اور اس کے شوق میں کم عمر لڑکیوں جیسے تھے۔ ٹھیک ہے، شادی کے بعد جو مرضی کرنا۔
فی الحال یہاں کے اصولوں کے مطابق چلو۔ دوپٹہ سر پر لیے وہ تیزی سے گھر سے باہر نکل گئی، جہاں پر وہ اپنی ویگو ڈال میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ پیچھے سیٹ پر بیٹھنے لگی جبکہ کاٹدار آواز سنائی دی، میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں، جلدی سے آگے آ کر بیٹھو، اور میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، اس لیے میں پیچھے ہی بیٹھوں گی۔ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں زبردستی اگلی سیٹ پر بٹھاؤں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی سے نیچے اتر آئی تھا کہ فوراً سے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ ایک دم سے لال ہو گیا تھا۔ وہ اپنے بے شرم کزن سے اچھی طرح واقف تھی۔ اسے پتا تھا کہ اس کا کزن جو بھی کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، اس لیے وہ کسی بھی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ ہم کہاں پر جا رہے ہیں؟ اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ تمہاری شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، مگر میں نے اب آپ کے ساتھ نہیں کرنے جانا۔ سکندر نے پھر سے اسے گھورا۔ وہ منہ میں بڑبڑانے لگی، مگر اس کی آواز کافی اونچی تھی۔ محترمہ، مجھے آپ کی ساری باتیں سنائی دے رہی ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ میری شان میں قصیدے سنا رہی ہیں۔ اگر میں خاموش ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی منمانی کرنا شروع کر دیں۔ وہ بے جو تاب کھا کر رہ گئی۔ یا اللہ، اس انسان کے کان کتنے تیز ہیں۔ یہ بات اس نے اپنے دل میں کہی تھی، کیونکہ اونچی آواز میں کہنے کا رسک بھی نہیں لے سکتی تھی۔ تھوڑی سی دیر کے بعد دونوں شہر کے بہت بڑے شاپنگ مال میں پہنچے۔ اس نے اپنی کزن کو بہت قیمتی ڈریسز لے کر دیے۔ وہ سارے بڑے بڑے ڈیزائنر کے تھے، لیکن اور بڑے دوپٹوں کے ساتھ تھے۔ جو بھی اس کی ڈریس پیک کرتا تھا اسے یہ بہت بات ضرور کہتا تھا، اور عورت کی عزت پردے میں چھپی ہوئی ہے۔ تم کتنا ہی مہنگا لباس کیوں نہ پہن لو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس بات کا دھیان رکھو کہ کوئی بھی تمہارے ساتھ غلط تمہیں نظروں سے نہ دیکھے۔ اگر کسی کی نظر تم پر جائے تو تمہارے لباس کی وجہ سے وہ تمہاری عزت کرے۔ جو لڑکیاں اپنی نمائش کرواتی ہیں ان کی کوئی بھی عزت نہیں کرتا، بلکہ سب لوگ انہیں شو پیس سمجھتے ہیں۔ تم نے لوگوں کے لیے شو پیس بننا ہے۔ اور بڑا ہونے کے ناطے اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ وہ دل ہی دل میں اسے گالیاں دے رہی تھی۔ اسے ہر وہ انسان زہر لگتا تھا جو کہ اچھی باتیں کرتا تھا۔ ان دونوں کو شاپنگ کرتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب کومل کو اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر فاروق خانزادہ کھڑا تھا۔ ہیلو، کیسے ہو تم؟ پرجوش ہو کر اس کی خیر خیریت دریافت کرنے لگی، اس بات سے مکمل انجان کہ وہ اس وقت اپنے سامنے سب سے کھڑوس کزن کے ساتھ کھڑی ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں یار، تم بتاؤ کیسی ہو اور کہاں غائب ہو؟ پچھلے کچھ دنوں سے تم یونیورسٹی نہیں آ رہی۔ خیریت تو ہے نا؟ میں نے تمہارے نمبر پر بھی کافی کالز کی تھی، مگر تمہارا نمبر ہی بند جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتی، سکندر نے اس کا بازو ایک جھٹکے سے پکڑا اور اسے اپنی جانب کھینچا، اور اس کا سر زور سے سکندر کے سینے سے ٹکرایا۔ وہ بہت زیادہ شرمندہ ہو گئی۔ فاروق کے سامنے اسے سکندر سے اس طرح کی حرکت کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ اسٹے آؤٹ فرام ہر، ادروائز آئی ول کل یو۔ فاروق جو کہ اپنے نام کا ایک تھا، بہت بڑے جاگیردار کا بیٹا تھا، وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لگتا تھا۔ جبکہ اس نے سکندر کا یہ رویہ دیکھا تو ہتھے سے ہی اکھڑ گیا۔ ارے تم ہوتے کون ہو مجھے یہ سب کہنے والے؟ بہت تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کا گریبان پکڑتا، سکندر کے گارڈ وہاں پر آ گئے اور اس کو لے کر وہاں سے اڈے پر پہنچے۔ میں تھوڑی دیر میں تم لوگ کے پاس آتا ہوں۔ انتہائی سنجیدگی سے یہ بات کرتے اس نے مضبوطی سے اپنی نادان کزن کی بازو پکڑی تھی۔ اس نے مزید شاپنگ کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ اب اس کا رخ گھر کی طرف نہیں بلکہ اپنے فارم ہاؤس کی طرف تھا۔ وہ اس کے غصے سے اندازہ لگا چکے تھے کہ اب کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ فاروق کے حوالے سے کوئی بات کر سکتی۔ اسے اپنی نادانی پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ اپنے دوست کو دیکھ کر یہ بھول گئی تھی کہ سکندر کو بھی یہ بات پسند نہیں ہے، اور ابھی مہینہ پہلے تو سکندر نے اسے لڑکوں سے دوستی رکھنے سے منع کیا تھا اور ہدایت کی تھی، پھر وہ کیسے اتنا بڑا بلنڈر مار سکتی تھی، وہ بھی سکندر کے سامنے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اسے دھیمی آواز میں پوچھا، مگر سکندر نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ پلیز سپیڈ آہستہ رکھیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ فکر مت کرو، تمہیں جان سے نہیں ماروں گا، سکندر نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ ہم کہاں پر جا رہے ہیں مجھے بتائے تو صحیح۔ اور پھر سے پوچھنے لگی، جب پہنچو گی تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اب کسی قسم کا سوال نہ کرنا ورنہ تمہارا گلا گھونٹ دوں گا۔ اس کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر سے آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔
دونوں اس کے فارم ہاؤس میں پہنچ چکے تھے جہاں پر سکندر کے پہلے سے کچھ دوست موجود تھے۔ وہ دلاور بھائی کو اچھے طریقے سے جانتی تھی، مگر ابھی اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ دلاور بھائی سے سلام کر سکتی۔ انہیں دیکھ کر بھی ان کی طرف آ گیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم ٹھیک کر رہے ہو؟ اس نے سکندر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ تمہیں کسی بھی چیز کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، بس تمہیں جو میں کچھ سمجھایا ہے وہ کرو۔ اس سے زیادہ سوچنے کی اور میرے معاملات میں دخل کی بالکل کوشش مت کرنا، اور جرت بھی مت کرنا۔ اگر تمہارے بابا کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو وہ ایک بہت بڑا طوفان کھڑا کر دیں گے۔ تم جانتے ہو تمہاری منگنی پہلے سے تمہاری خالہ کی بیٹی سے ہو چکی ہے۔ اس بات سے نہ صرف وہ واقف تھی بلکہ پورا خاندان ہی اچھی طرح واقف تھا۔ یہ سکندر کی منگنی اس کے بچپن میں ہی اس کی خالہ کی بیٹی کے ساتھ کر دی گئی تھی۔ میں اس رشتے کو نہیں مانتا ہوں۔ تم بس جلدی سے مولوی صاحب کا انتظام کرو۔ میں نے تمہیں بتایا بھی تھا نا کہ میرے پہنچنے سے پہلے مولوی یہاں پر ہونا چاہیے۔ کیا یہاں پر کسی کا نکاح ہو رہا ہے؟ ان کی باتیں سن کر وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ اپنے دل کا ڈر دور کرنے کے لیے اس نے سکندر سے سوال کیا۔ جی بالکل، یہاں ہم دونوں کا نکاح ہو رہا ہے۔ اسے لگا تھا کہ اس کے قدموں کے تلے سے زمین نکل گئی ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ وہ تیزی سے پیچھے کی جانب ہٹی۔ سکندر نے اس کا بازو کھینچ کر اپنی جانب کھینچا۔ اگر تم نے مجھ سے نکاح نہ کیا تو تمہیں ساری دنیا کے سامنے بدنام کر دوں گا۔ اس کا انداز، اس کا لہجہ ہر قسم کی نرمی سے پاک تھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اس بات کا اندازہ تو تمہیں ہو ہی جانا چاہیے۔ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا تھا کہ اپنی حدود کو کراس مت کرنا۔ جو باتیں سمجھ جاتا ہوں وہ سمجھو، مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ مجھے اب آپ سے شدید نفرت ہے، مجھے آپ سے گھن محسوس ہوتی ہے۔ میرا بس چلے تو آپ کو جان سے مار دوں۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح رو رہی تھی، اس بات سے مکمل طور پر انجان کہ وہ سکندر کو اس کے سارے دوستوں کے سامنے ذلیل کر رہی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ لوگ بھی آگے پیچھے ہو گئے۔ اب لاؤنج میں وہ صرف دونوں ہی کھڑے تھے۔ تم مجھ سے نفرت کرو، اس میں صرف اور صرف تمہارا ہی نقصان ہے۔ اگر مجھ سے محبت کرو گی تب بھی تمہارا نقصان ہے۔ مجھے تمہاری کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر آپ مجھ سے شادی کر کیوں رہے ہیں؟ کیوں میری زندگی کو آپ برباد کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے رانی کو بلایا اور ہدایت کی کہ بی بی صاحبہ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور انہیں اچھے طریقے سے تیار کرو۔ تمہارے پاس صرف اور صرف 30 منٹ کا وقت ہے۔ 30 منٹ کے بعد یہاں پر مولوی صاحب آ جائیں گے اور نکاح کی رسم شروع کی جائے گی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں فاروق کی آواز گونجنے لگی، جس نے ابھی 1 مہینہ پہلے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا اور اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ بہت جلد اپنے پیرنٹس کو اس کے گھر بھیجے گا اور اس کا رشتہ مانگے گا۔ وہ اور فاروق ایک دوسرے سے بے تحاشا محبت کرتے تھے، مگر پچھلے دنوں بہت زیادہ ڈسٹرب تھی، اس لیے کسی وجہ سے اس کا رابطہ نہیں تھا۔ وہ یونیورسٹی بھی نہیں جا رہی تھی۔ فاروق نے پہلے تو سوچا کہ اس کے گھر جا کر اس کی خیریت دریافت کرے، مگر پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا جاہل کزن کسی قسم کو کوئی ہنگامہ کھڑا کر دے۔ کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے کوئی تیسری بار یہ جملہ ادا کیا تھا، جبکہ وہ ابھی تک خاموش بیٹھی فرش کو ہی دیکھی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ زمین پر گر رہے تھے۔ سکندر تھوڑے ہی فاصلے پر بیٹھا ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے کافی مطمئن نظر آ رہا تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ ہاں کر دے گی۔ جی مجھے نکاح قبول ہے، اس نے تیسری بار بھی کہہ دیا۔ اس کے ساتھ وہاں پر ایک مبارکباد کی گونج اٹھی۔ سب لوگ ایک دوسرے کے گلے مل رہے تھے اور سکندر کو مبارکباد دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ آنسو بہا رہی تھی۔ رانی اسے لیے ایک بار پھر سے کمرے میں پہنچ گئی تھی جہاں پر اسے تیار کیا گیا تھا، مگر اب اس کمرے کی پھولوں سے بھی سجایا گیا تھا۔ آج وہ اپنی مرضی کے خلاف کسی ایسے شخص کے نکاح میں شامل ہو گئی تھی جس کی وہ شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ اسے بے ساختہ نگاہیں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ جس سے بھی محبت کرتی تھی، وہ شخص، وہ انسان اس سے دور ہو جاتا تھا۔ پہلے اس کے ماں باپ اس سے چھن گئے اور اب فاروق۔ یہ صدمہ اس کے لیے بہت بڑا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ انسان مغرور چال چلتا کمرے کے اندر داخل ہوا۔
उसने अपनी टाई की नाट ढीली की और कोट उतार कर सोफे पर फेंक दिया। अब वो उसकी तरफ बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो उसके करीब जा रहा था, उसे अपने दिल की धड़कन मुंतशिर होती हुई महसूस हो रही थी। प्लीज़ मुझसे दूर रहे। उसने अभी ये अल्फाज अदा किए ही थे कि सिकंदर ने उसे एक झटके से अपनी जानिब खींचा। अब तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकती। तुम्हारे सर से लेकर पाँव तक तुम पर हक रखता हूँ। अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। मैं इस निकाह को नहीं मानती। उसे एक छोटा सा एहतजाज किया। उसकी बात सुनकर वो खिलखिला कर हंसने लगा। तुम बेशक इस बात से इनकार ही करो, लेकिन वो तमाम गवाह हमारे निकाह की गवाही देने के लिए मौजूद हैं। और सबसे बढ़कर उसने निकाहनामा उसकी निगाहों के सामने लहराया। अब उसके बाद भी इनकार की गुंजाइश उसकी नहीं बनती थी। वो इसे सवाल कर रहा था कि मैं आपसे बेतहाशा नफरत करती हूँ सिकंदर, मैं आपको जान से मार दूंगी। उसने कोमल के हाथ उठाकर अपनी गर्दन पर रख दिए और उसकी आंखों में देखकर मासूमियत से कहने लगा, तुम्हें आज़ादी दी, अगर चाहो तो मुझे जान से मार दो। मैं किसी भी किस्म का कोई एहतजाज नहीं करूँगा, बल्कि उफ तक नहीं कहूँगा। मैं बहुत जल्द फारूक। और इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती, सिकंदर का हाथ उठा और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। अगर दोबारा कभी मेरे सामने उस जलील मर्द का नाम लिया तो तुम्हारी जान से मार दूंगा। मैं लूँगी नाम, उसका हर बार लूँगी। मैं उससे बेतहाशा मोहब्बत करती हूँ और सिर्फ वही मुझ पर हक रखता। वो नहीं जानती थी कि वो नादानी में किस तरह के अल्फाज अपने मुंह से अदा कर रही है। सिकंदर ने उसका बाजू पकड़कर फिर से अपनी जानिब खींचा और उसकी गर्दन पर झुक गया। उसे दूर से धकेलने की कोशिश कर रही थी, मगर सिकंदर की गिरफ्त बहुत ज़्यादा मजबूत थी। उसके शिकंजे में किस चिड़िया की मानित फंसी हुई थी और फड़फड़ा रही थी। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। वो इसकी आंखों में देखकर नफरत से बोली, पहले मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था, मगर तुम्हारे हालात देखकर मुझे मालूम हो रहा है कि तुम पर अपना हक साबित करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह तुम्हें अपनी औकात भी याद रहेगी। ये कहकर वो उस पर दोबारा हावी होने लगा। वो पूरी रात रोती रही, सिसकती रही, मगर उस जालिम इंसान ने उस पर ज़रा भी रहम नहीं किया था। सुबह जब वो सोकर उठी तो उसकी नज़र उसी सोफे पर पड़ी जहाँ पर वो घुटनों में सर्दी अभी तक रो रही थी। उसके लंबे स्याह बाल उसकी कमर पर बिखरे हुए थे और कुछ उसके चेहरे को भी ढांप रखे थे। सिकंदर एक गहरी सांस लेकर उसे अपने बिस्तर से उठ बैठा और उस वक़्त शर्ट से पाक था। रोना बंद करो और इधर आओ, उसने सख्त लहजे में कहा। दूसरी तरफ कोमल ने शिकायती अंदाज में उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल थी और मज़ीद नशीली लग रही थी। अगर इस तरह से देखती रही तो मैं फिर से अपने होश खो बैठूंगा। तुम्हारी हालत देखकर मुझे नहीं लग रहा कि तुम एक बार फिर से वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हो, उसने मायनी खेज अंदाज में कहा, जबकि शर्मिंदगी और गुस्से की वजह से उसका चेहरा लाल हो गया था। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड है लड़की। ये कहकर उसने गिनती गिनना शुरू कर दी। अभी उसने 4 ही बोला था कि वो तेज़ी से उसके पास आकर बेड पर बैठ गई। सिकंदर ने एक बार फिर उसका सर अपने कंधे पर रख दिया और अब वो उसके बालों में उंगलियां फेर रहा था, जबकि कोमल के आंसू उसकी शर्ट को भिगो रहे थे। किसी ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना जिससे आप बेतहाशा नफरत करते हो और जिसका लम्स भी आपको जहर लगता हो, एक औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है। कल रात के लिए जो कुछ भी हुआ मैं तुमसे माजरत करता हूँ। तुमने मुझे गुस्सा ही इतना दिला दिया था कि मैं बेकाबू हो गया और अपनी पर्सनैलिटी के खिलाफ जाकर पहली बार किसी से माफ़ी मांग रहा था, और वो भी एक ऐसी लड़की से। ये चीज़ सिकंदर के लिए बहुत मुश्किल थी, मगर कोमल के लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी, क्योंकि उस जालिम इंसान ने उस पर जुल्म किया था, उसकी मर्ज़ी के खिलाफ जाकर अपना हक लिया था। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, उसने दुख भरी आवाज़ में कहा, मगर उसके बावजूद तुम मेरी बीवी रहोगी, क्योंकि मैं तुम्हें कभी खुद से अलग नहीं करूँगा। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आपने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर कितना बड़ा कदम उठा लिया है। अगर आपकी अम्मी को इस बारे में पता चला तो ना सिर्फ आपको जान से मार देंगी, बल्कि उसके साथ साथ मुझे भी। वो लोग घर से निकाल देंगे। मेरे होते हुए कोई भी तुम्हें हाथ तक नहीं लगा सकता, कुछ भी नहीं कह सकता। अगर जवेरिया को इस बारे में पता चला तो मैं उसे किसी खातिर में नहीं रखता। दरअसल जवेरिया उसकी मंगेतर थी और वो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। काफ़ी देर तक वो यूं ही आपस में बहस करते रहे। उसके कंधे पर सर रख के लेटी रही थी। वो इससे छोटे छोटे बातें करता रहा, जैसे कल रात के असर को ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहा हो।
पूरी रात जागने की वजह से वो गहरी नींद सो गई। सिकंदर ने प्यार से उसके माथे पर बोसा दिया। मेरी जान, मैं बहुत जल्द तुम्हें खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दूंगा। उसके चेहरे को प्यार से उंगलियों की पुरों से छू रहा था। ये लड़की उसके लिए बहुत खास थी। यह लड़की हमेशा से अपने दिल के करीब महसूस होती थी। जब भी वो इसे देखता उसका दिल खुशी से खिल उठता था। आखिर कोई इंसान कैसे इतना पसंद आ सकता था? सिकंदर ने बेसाख्ता सोचा। कल रात भी वो इसके साथ सख्ती से पेश आना चाहता था, मगर उसकी मासूमियत और उसका हुस्न देख को सख्ती से मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर गया था और प्यार से उसके हुस्न को तहसीन बख्श रहा था। उसे बहुत अकीदत, बहुत इज्जत से छू रहा था, जबकि वो खुद भी थोड़ी देर के बाद अपने आप को उसके हवाले कर चुकी थी, क्योंकि जानती थी कि एहतजाज को कोई फ़ायदा नहीं। मगर फिर भी वो उससे नाराज़ थी और उस पर गुस्सा थी, क्योंकि उसने उसकी मर्ज़ी के खिलाफ जाकर ये सब किया था। वो एक बार फिर शाम के वक्त सोकर उठी। उसने देखा कि सिकंदर अभी तक उसके साथ लेटा हुआ है और मोबाइल यूज़ कर रहा है। उसका सर अभी तक सिकंदर के कंधे पर टिका हुआ था। दरअसल उसे एक ही पोजीशन में सोने की आदत थी। सिकंदर ने अपने बाजू नहीं उठाई कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी जोजा मोहतरमा डिस्टर्ब हो जाए। क्या तुम्हें नींद अच्छे से आई, पूरी हुई? सिकंदर ने फिर से प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहा। इस बार वो अपनी नज़रें झुका गई थी। जी, हो गई थी पूरी। ये कहकर वो उठी और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की जाने बढ़ गई। सिकंदर को घर से कोई हज़ारों के हिसाब से कॉल्स आ चुकी थी। दरअसल कल रात वो दोनों ही घर पर नहीं गए थे और अब दाया उन दोनों के बारे में बहुत परेशान थे। उसने एक को घर से सांस ली थी और अपने बाप को कॉल ली। कहाँ हो तुम इस वक्त, और कोमल कहाँ पर है? उन्होंने गुस्से से पूछा, क्योंकि इनकी भतीजी उन्हीं की जिम्मेदार थी। भाई ने मरने से पहले अपनी बेटी उनके हवाले की थी और उनसे वादा लिया था कि मेरी बच्ची का हमेशा ख्याल रखना। अब्बा जान, मैं इधर अपने फार्म हाउस में मौजूद हूँ और कोमल अपनी दोस्त के घर में ठहरी हुई है। क्या मतलब इस बात का? किसकी इजाज़त से अपनी दोस्त के घर गई है? उसे अंदाज़ा भी है कि हम लोग उसके लिए कितने परेशान हैं? जुनेद साहब हत्थे से ही उखड़ गए थे। इन्हें कभी कभार गुस्सा आता था, लेकिन जब इन्हें गुस्सा आता तो कोई भी उनके सामने बात करने की जुर्रत भी नहीं कर सकता था। क्या हो गया अब्बा जान? उसका एक बहुत ज़रूरी पेपर था जिसकी तैयारी करनी थी। आपको तो पता है कि इन दिनों मैं बिज़नेस की वजह से कितना बिजी हूँ, इसलिए मुझसे कहा कि मैं उसे इजाज़त दे दी। दरअसल आप लोगों को बताना भूल गया था। उसमें उस बेचारी की कोई गलती नहीं है, उसे मत डांटिएगा। तुम उसे लेकर फ़ौरन घर पहुँचो। यह कहकर उन्होंने कॉल काट दी थी। वो इसे लेकर वापस हवेली आ गया था। अब कोमल के दिल के हालात बदलने लगे थे। उसे एक घर पहले जैसा महसूस नहीं हो रहा था। तायाजान को उसने वही कहानी सुनाई जो कि सुनाने के लिए उसे सिकंदर ने कहा था। एक लम्हे के लिए तो उसके दिल में आया कि उस सिकंदर का पॉल उनके सामने खोल दे, मगर फिर ये सोचकर खामोश हो गई कि इस तरह वो हमेशा हमेशा के लिए उसके हाल पर फंस जाएगी। उसे बहुत होशियारी से काम लेना था, उसके चंगुल से बाहर निकलना था। वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा था। रिश्तेदारों की शादी भी करीब आती जा रही थी। जब एक दिन जवेरिया उनके घर चली आई, उसे देखा कि कोमल के दिल में एकदम से नफरत बढ़ गई थी और शादी एक फितरी अमल था। कैसी हो छोटी लड़की, और तुम्हारे सिकंदर भाई कहाँ हैं? जवेरिया ने उसे देखते हुए अपने मखसूस अंदाज में कहा था। वो मेरे भाई नहीं है, कोमल के मुंह से बेसाख्ता निकला था। जवेरिया के चेहरे के तासुरात बदले थे, जिसे देखकर कोमल अपनी बात की सफाई पेश करने लगी और कहने लगी, मेरा कोई बहन भाई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। वो कहती हुई खामोश हो गई। क्या हो गया यार, हम सब लोग तुम्हारे अपने ही हैं। जवेरिया समझ रही थी कि शायद वो इमोशनल हो गई है, इसलिए हाथ पकड़कर उसे तसल्ली देने लगी। मुझे बताओ कि सिकंदर इस वक्त कहाँ पर है? उसने फिर से वही सवाल किया। वो अपने कमरे में है, ऑफिस का काम कर रहे हैं। उसके कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि कोमल ज़ोर ज़ोर से किचन में बर्तन पटकने लगी। क्या हो गया है, किसका गुस्सा किस पर निकाल रही हो? फारिया भी उसी वक्त किचन में आई थी। किसी का गुस्सा किसी पर नहीं निकाल रही, और तेज के आलम में बोली, चलो ठीक है, तुम कहती हो तो वैसा ही होगा। फारिया ये कहकर अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगी, जबकि कोमल का ध्यान बार बार उसी कमरे के बंद दरवाजे की तरफ जा रहा था, जिसके अंदर थोड़ी ही देर पहले जवेरिया गई थी। वो जानती थी कि सिकंदर हद से ज़्यादा बेशरम इंसान है।
کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جویریہ کے ساتھ بھی وہ سب کچھ اس کے آگے وہ سوچ ہی نہیں سکی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسو بھر گئی تھی۔ کچھ بھی سوچے بغیر وہ تیزی سے ان کے کمرے کی جانب بڑھی۔ اس نے دروازے پر دستک دینا بھی ضروری نہیں سمجھا اور تیزی سے اندر داخل ہوگی، اور سامنے کا منظر دیکھ اسے چند لمحوں تک اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ جویریہ اس وقت سکندر کے اوپر گری ہوئی تھی اور وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ دروازہ کھلنے پر دونوں نے بے ساختہ کومل کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر زمین پر گرا تھا۔ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا وہ اور اسے جویریہ کو سائڈ پر دھکا دیا۔ اس نے اس بات پر بھی توجہ نہیں دی کہ وہ زمین پر گری ہے اور اس کے سر پر چوٹ لگی ہے۔ اس وقت اسے صرف اور صرف کومل کا ہی خیال آتا۔ دیکھو، تم جو کچھ بھی سمجھ رہے ہو غلط ہے، یہ کہہ کر اس کی طرف بھاگا تھا، مگر وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ جویریہ کا سکندر کا یہ انداز پسند نہ آیا، اس لیے منہ بناتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہو گیا آپ کو؟ کیوں اس لڑکی کو صفائی پیش کر رہے ہیں؟ تم ابھی اور اسی وقت اپنا منہ بند کرو اور میرے کمرے سے باہر نکلو۔ تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ میری اجازت کے بغیر میرے کمرے میں نہ آیا کرو۔ وہ اب اس پر چلا رہا تھا، کیوں نہ آیا کروں؟ میں تمہاری منگیتر ہوں، تم پر حق رکھتی ہوں، جب چاہے یہاں پر آ سکتی ہوں۔ منگیتر ہو تو منگیتر ہی بن کرو، میری بیوی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس دن تم سے نکاح کروں گا اس دن یہ سارے حق جمانا۔ فی الحال اپنی اوقات میں رہنا سیکھو اور ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے باہر نکلو، ورنہ تمہیں دھکے دے دے کر نکالوں گا۔ وہ حد سے زیادہ غصے میں آ گیا تھا اور کچھ بھروسہ نہیں تھا کہ وہ واقعی اسے دھکے دے کر باہر نکال دیتا۔ وہ خود ہی باہر چلے گی اور شام کے وقت سکندر کو ایک بار پھر سے اسے جنید صاحب کے کمرے میں حاضر کیا گیا۔ تم نے جویریہ کے ساتھ بدتمیزی کیوں کی؟ انہوں نے اس کی طرف دیکھ کر غصے سے پوچھا۔ میں نے اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، بلکہ اس نے بدتمیزی کی ہے۔ آپ کو بتایا بھی ہے کہ مجھے اپنے کمرے میں کسی بھی انسان کا آنا جانا پسند نہیں، اور وہ بھی بغیر اجازت کے۔ پھر یہ کیوں میرے کمرے میں اجازت کے بغیر داخل ہوئی؟ بیٹا، یہ تمہاری ہونے والی بیوی ہے۔ آمنہ بیگم تیزی سے آگے بڑھی تھی، مگر ابھی ہم دونوں کا نکاح نہیں ہوا۔ جس دن نکاح ہوگا اس دن میں اسے اپنی بیوی بھی مان لوں گا۔ اس نے دوبارہ پھر کومل کو نہیں دیکھا تھا۔ پورا دن یوں ہی گزر گیا، اسے کہیں نظر نہ آئی۔ رات کے وقت اس کے کمرے میں گیا تو اس کا کمرہ بھی خالی تھا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے فاریہ سے جب اس کے بارے میں پوچھا تو وہ لاپرواہی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، بھائی جان، وہ تو اپنی نانی جان کے گھر چلی گئی ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ کس کی اجازت کے بغیر یہاں سے گئی ہے؟ ہمیشہ ہی تو وہ جاتی رہتی ہے۔ اسے بابا جان سے اجازت دی تھی اور بابا جان نے اسے اجازت دے دی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ سکندر کو حیرانی ہو رہی تھی، کون سا اس کا آپ کے ساتھ کسی قسم کا رشتہ ہے؟ آپ خود ہی اس سے اہمی مصروف جماتے رہتے ہیں۔ فاریہ نے جیسے آج فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو دو ٹوک انداز میں جواب دے دے گی۔ مجھے تمہیں ایک بات بتانی تھی، مگر وعدہ کرو تم اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی۔ وہ اپنی بہن کے ساتھ بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ ایک شرط پر نہیں بتاؤں گی، اگر مجھے منہ بند کرنے کے پیسے دیں گے، وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ کبھی تم نے کوئی کام پیسے لیے بغیر کیا ہے؟ کبھی انسانیت کے ناطے تم نے کبھی کسی کی مدد کی ہو؟ اپنی بہن کی عادت سے وہ واقف تھا، اس لیے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے مصنوعی غصہ دکھانے لگا اور پوچھنے لگا، معاف کرنا، پیسوں کے بغیر میں کوئی کام نہیں کرتی۔ اگر آپ کے پاس دینے کے لیے ہے تو مجھے بتائے، اگر نہیں ہے تو پھر نہ صحیح۔ کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ سکندر نے سنجیدگی سے اس سے سوال کیا۔ زیادہ نہیں، بس کوئی 3,05,000 تم ہوش میں تو ہو لڑکی؟ حیران ہونے کی باری اب کے سکندر کی تھی۔ جی میں اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوں۔ مجھے بتاؤ کتنے زیادہ پیسوں کا تم کیا کرو گی؟ کیونکہ تمہاری اٹینشن جانے بغیر تو میں کبھی بھی یہ رقم تمہیں حوالے نہیں کروں گا۔ آپ کو تو پتہ ہے مجھے آئی فون لینا ہے، اگر آپ مجھے پیسے نہیں دے سکتے تو آئی فون لے کر دے دیں۔ ٹھیک ہے، تمہارا کام کل شام کے وقت ہو جائے گا، مگر مجھے صبح کے وقت چاہیے۔ وہ اپنے نام کی ایک تھی۔ ٹھیک ہے، جب تم صبح سو کر اٹھو گی تو تمہارے بیڈ پر تمہارا آئی فون پڑا ہوگا۔ اب میری بات غور سے سنو۔ وہ ایک دم ہی پرجوش ہو گئی۔ جی بتائیں، میں آپ کی بات سنوں گی، آپ کو اچھا مشورہ بھی دوں گی، اور یہ بات اپنے دل میں دبا کر رکھوں گی۔ وہ جیسے اس پر احسان کر رہی تھی۔ میں نے کومل سے نکاح کر لیا۔ یہ کوئی جملہ نہیں تھا بلکہ ایک بم تھا
जो फारिया के सर पर आकर गिरा था। भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? आप जानते भी हैं आपकी मंगनी जवेरिया से हो गई है और बाबा तो बहुत जल्द आप दोनों की शादी करवाने के बारे में सोच रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ, अगर आपको उससे निकाह ना ही था तो आप घर वालों को बता कर लेते। ये छुप कर करने की क्या ज़रूरत थी? मुझे कोमल से भी ये उम्मीद देखो, जिसकी कोई गलती नहीं है। मैंने उससे निकाह ज़बरदस्ती किया है। अब की बार सिकंदर ने अपनी गलती के बारे में बता दिया। वो कैसे जज्बाती हो गया था और जज्बात में आकर उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। उसके साथ भी उसने गलत फहमी के बारे में बता दिया जो कि थोड़ी देर पहले पैदा हुई थी। ठीक है भाई, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं कोमल को समझा लूँगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, बल्कि तुम पर पूरा यकीन था। ये कहकर वो अपनी जगह से उठा और चला गया। कोमल तकरीबन 1 महीने तक अपनी नानी जान के घर ही रही थी। इस दौरान उसने अपने ददियाल वालों से किसी भी किस्म का रब्ता नहीं किया था। उसकी नानी जान परेशान हो गई थी और उससे बार बार यही पूछती थी, क्या तुमसे उनसे नाराज़ होकर आई हो? उन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो इस लड़की की जिम्मेदारी उनके सर पर आ जाए। अपनी नानी जान के डर को पहचानते वो फीके से अंदाज में मुस्कुराई और बोली, फिक्र मत करें, आपके सीने में मूंग नहीं डलूंगी, बल्कि 1 महीने तक यहाँ से चली जाऊंगी। वो एकदम ही शर्मिंदा हो गई थी। बेटा देखो, मुझे तो कोई मसला नहीं है, मगर अपनी नानी जान मैं जानती हूँ। तकरीबन 2 ही दिन के बाद वो फिर से अपने घर वापस आ गई थी। उसने अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया था कि अब उसे सिकंदर की किसी भी हरकत से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब उसे एक बार फिर से सिकंदर से अलग होना था। माजी में जो कुछ हो चुका था उस सबको भूल चुकी थी वो, और नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहती थी। उसके लिए उसने सिकंदर को माफ़ भी कर दिया था। उसने एक बार फिर से यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया था। फ़ारूक की उसकी दोस्ती फिर से पक्की हो गई थी। वो कैंटीन में अपने सब दोस्तों के साथ बैठी हुई थी जब सिकंदर वहाँ पर पहुँच गया। उसे देखकर वो एक लम्हे के लिए कांप गई, क्योंकि इस वक्त दुपट्टे से बिल्कुल अनजान वेस्टर्न ड्रेस पे मौजूद थी। ये ड्रेस उसने अपने फ्रेंड के घर जाकर पहना था। बिलाशुबा उसमें बहुत हसीन लग रही थी और किसी की तवज्जो अपनी तरफ खींच रही थी। कैंटीन में बैठे सब लोग ही उस हसीना को देखे जा रहे थे। मजाल है जो एक लम्हे के लिए भी किसी ने इसके ऊपर से अपनी निगाह उठाई हो। सिकंदर को वहाँ देख कुछ शर्म से पानी पानी हो गई थी। कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इस तरह के हालात में उससे सामना होगा। वो कैसे भूल सकती थी कि सिकंदर उस पर नज़र रखता है। गाड़ी में जाकर बैठो, मैं आता हूँ। उसने भी किसी किस्म की बहस नहीं की, क्योंकि वो तमाशा नहीं चाहती थी। खामोशी से उठी और गाड़ी में जाकर बैठ गई। वहाँ पर फ़ारूक और उसके कुछ मेल दोस्त भी मौजूद थे। लड़कियाँ वहाँ से उठकर जा चुकी थी। उनके सामने कुर्सी खींच कर बैठ गया। फ़ारूक, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? उसकी आंखों में आंखें डालकर नफ़रत भरे लहजे में बोला, मैं तुझसे डरता नहीं हूँ ज़लील इंसान। फ़ारूक ने अभी ये बात कही ही थी कि उसका मोबाइल बजने लगा। उसकी छोटी बहन अगवा हो गई थी। उसका चेहरा लट्ठे की मानी सफ़ेद हुआ। ये तुमने किया है ना? वो एक बार फिर से चिल्लाने लगा, अपनी आवाज़ नीची रखो। ऊंची आवाज़ मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपने बाप की मैं सुनता हूँ। उसके अलावा किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो मुझ पर इस लहजे में बात करे। सिर्फ़ और सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मेरी बीवी से 100 फीट के फासले पर हो। अभी तो सिर्फ तुम्हारी बहन को अगवा किया है। अगर दोबारा तुमने उसके करीब भी नज़र आए तो तुम्हारे पूरे ख़ानदान को गायब कर दूँगा। और तुम्हें पता है, मैं जो भी कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। अभी और इसी वक्त मेरी बहन को छोड़ दो। और फिर से बेचैन हुआ। फिक्र मत करो, तुम्हारी बहन शाम होने से पहले खैर खैरियत से तुम्हारे पास पहुँच जाएगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए एक छोटी सी डोज थी। अपनी बात मुकम्मल करके वो वहाँ से जा चुका था, लेकिन जाने से पहले वो ये कहना नहीं भूला था कि अपने बाकी दोस्तों को मेरा बता देना, क्योंकि हर किसी से अपना अलग अलग तारीफ़ नहीं करा सकता। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। उसके जाने के बाद बाकी सब भी उसकी तरफ मतवज्जा हुए और उसे कहने लगे, तुम एक बहुत बड़े जागीरदार के बेटे हो, उसको सबक क्यों नहीं सिखाते? तब फ़ारूक ने उन पर एक और राज शिकार किया कि उसका जागीरदार बाप सिकंदर नामी इस बला के सामने कुछ भी नहीं है। सिकंदर नाम सिर्फ एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बल्कि एक अंडरवर्ल्ड का गैंगस्टर भी था, जिसके मातहत बहुत सारे ग्रुप काम करते थे। अगर वो उनसे पंगा ले लेता तो उसके ख़ानदान वालों को ही तबाह बर्बाद कर देता, और फ़ारूक इस किस्म के रिस्क नहीं लेना चाहता था।
اور اب اس کے لیے اس نے کومل سے بھی دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ جس وجہ سے اس کے ساتھ تھا وہ وجہ تو ختم ہو چکی تھی۔ وہ لڑکی اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی اور سکندر کی منقوہ تھی۔ وہ گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا اور اسے عجیب انداز میں سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنے لگا اور اپنی شرٹ کھینچ لی تھی جیسے خود کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس نے یکدم ہی اس کا بازو پکڑا اور غصے سے کہا، میرے سامنے خود کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر باقی سب مردوں کو دکھا سکتی ہو تو مجھے دکھانے میں کیا مسئلہ ہے؟ میں تو پھر تمہارا شوہر ہوں۔ اتنی زور سے دہاڑا تھا کہ اسے جان اپنی وجود سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ آپ میرے شوہر نہیں ہیں اور نہ ہی میرا آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق ہے۔ آپ جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ میں زندگی گزارنا کبھی بھی پسند نہیں کروں گی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں سوچ سمجھ کر کہہ رہی ہوں۔ آپ میرے ساتھ نکاح میں موجود تھے، لیکن اس کے باوجود آپ جویریہ کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہے تھے۔ یہ بات کرتے کرتے اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسو آ گئے۔ اس رات وہ روتی رہی تھی، تڑپتی رہی تھی۔ جس انسان کے حوالے اس نے اپنا سب کچھ کر دیا تھا، وہ انسان ابھی بھی دوسری عورتوں میں منہ مار رہا تھا۔ یہ احساس اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ صرف ایک غلط فہمی تھی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا، مجھے بس آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ اور اب ویسے بھی بہت جلد آپ جویریہ سے شادی کرنے والے ہیں۔ تایا جان نے فیصلہ کر لیا ہے اور ہم دونوں کے نکاح کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ وہ بات کیا کہہ رہی تھی جبکہ بہت تیز سپیڈ میں وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں گھر پہنچ چکے تھے۔ سکندر نے اس کا بازو پکڑا اور کھینچتا ہوا گھر کے اندر لے گیا۔ ابا جان، میں نے کومل سے نکاح کیا ہوا ہے، میں جویریہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس نے کومل کا بازو مضبوطی سے پکڑا اور اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ کومل کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس مہینے وہ بھی یہی سوچ رہی تھی کہ سکندر نے صرف اور صرف اس کا استعمال کیا ہے اور اب اسے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دے گا۔ مگر نہیں، وہ تو اس کے لیے اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ خیر، اس میں کوئی بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ غلطی سکندر کی اپنی ہی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو جنید صاحب؟ جنید صاحب نے بے یقینی سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں کسی بھی قسم کا خوف نہیں تھا۔ ابا جان، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ کو ہم دونوں قبول ہیں تو ٹھیک، جلدی عزت کے ساتھ رخصت کروا دیں۔ اگر آپ کو یہ منظور نہیں تو مجھے بتا دیں، میں اپنی بیوی کو لے کر چلا جاؤں گا۔ سکندر اپنے باپ کے لالچ سے واقف تھا اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جنید صاحب کبھی بھی اسے یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ تم یہاں سے جاؤ، میں نے اپنے بیٹے سے بات کرنی ہے، ضروری۔ انہوں نے کومل کو وہاں سے جانے کے لیے کہا اور خود کافی دیر اپنے بیٹے سے باتیں کرتے رہے۔ تب انہیں اس بات کا پتہ چلا کہ ساری غلطی سکندر کی ہے اور وہ اس کے معاملے میں حد سے زیادہ پوزیسو ہو گیا تھا۔ اس دن واقعہ پیش آیا، اس کے بعد وہ خود پر کنٹرول نہیں کیا۔ بابا اس لڑکی سے نکاح کر لیا تو طے پایا تھا کہ کومل بے قصور ہے۔ آمنہ بیگم اور باقی گھر والوں کے لیے بھی قبول کرنا بہت مشکل تھا۔ جویریہ نے گھر آسمان پر اٹھا لیا تھا، مگر کوئی بھی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی، اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دن پہلے اسے فاروق کی حقیقت کے بارے میں بھی پتہ چلا تھا کہ وہ لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنساتا ہے اور پھر انہیں دوسرے ملک اسمگل کر دیتا ہے۔ ابھی وہ پولیس کی کسٹڈی میں تھا۔ وہ اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی کہ فاروق جیسے ذلیل انسان کے چنگل میں نہ پھنسی، ورنہ وہ بھی تباہ و برباد ہو جاتی۔ سکندر کے معاملے میں ویسے بھی اس کا دل نرم ہو چکا تھا، کیونکہ نکاح میں طاقت ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ دو اجنبیوں کو ایک دوسرے سے ملا دیتا ہے۔ دوسری طرف وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کی جانب بڑھ رہا تھا اور کمرے کے اندر داخل ہوا، اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بہت مسرور دکھائی دے رہا تھا۔ کیسی ہیں بیگم صاحبہ آپ؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اب تو آپ کی ساری شکایتیں دور ہو گئی ہیں نا؟ اور یقیناً آپ نے مجھے معاف بھی کرتے ہیں۔ اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، اس تکلیف کا آپ کو بدلہ لوں گی۔ آپ کے ادنا سے ہم غلام ہیں، آپ کے حکم کے محتاج ہیں۔ کہاں آپ کے سامنے کچھ کہنے کی ہمت رکھتے ہیں؟ آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر۔ میری کچھ شرائط ہیں، جب تک میں نہیں کہتی تب تک آپ میرے پاس نہیں آئیں گے اور مجھے ہاتھ نہیں لگائیں گے اور میرے ساتھ فری بھی نہیں ہوں گے۔
اور میرے ساتھ سویا بھی نہیں کریں گے۔ دیکھو اب تم مجھ پر ظلم کر رہی ہو۔ سکندر نے احتجاج کیا۔ آپ کو منظور ہے یا نہیں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئے بولی، منظور ہے بیگم صاحبہ۔ وہ مسکینیت سے بولا جبکہ وہ کھل کر مسکرا دی۔ لیکن یہ دوری اگلے ہی دن سکندر نے توڑ دی تھی۔ اس پر اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا تھا کیونکہ وہ خود اس کے نام کی ہو چکی تھی۔